کے ہمراہ اور ہمارے ایم این ایز، ایم پی ایز اور تنظیم کے ہمراہ ہم نے ایک جگہ ایک مارکیٹ جا کر خود وزٹ کی، لوگوں سے ان کے نقصانات کا تخمینہ پوچھا ہے، اور اصل وجہ اس کی صرف ایک ہے کہ جو پاکستان کی معیشت میں اپنا دوسرا حصہ ڈالتا ہو، ان کے پاس آ کر ان کے اس تکلیف کے موقع پہ ان کے ساتھ کھڑے ہونا اور اس کا حل نکالنا۔ میں لفظی مرہم کا قائل نہیں ہوں، وہ باتیں تو آپ سبھی سے سنتے رہتے ہیں، لیکن یہاں آ جانے کا مقصد بحیثیت اس صوبے کے آئینی سربراہ کے اور وفاق کے نمائندے کے، کہ وفاق کے نمائندے کی حیثیت سے حیدرآباد کی گلیوں میں نقصان کا تخمینہ لگانا اور ایم کیو ایم پاکستان کے حق پرست نمائندے کارکن کے طور پر یہاں کی گلیوں میں آ کر لوگوں سے بات کرنا اور آپ لوگوں کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے آئے، اور انشاءاللہ تعالی چیمبر کے جو یہاں نمائندگان بیٹھے، پریزیڈنٹ بیٹھے، جنرل سیکرٹری بیٹھے، ان کو بھی میں یہ یقین دلانا چاہتا ہوں کہ حیدرآباد میں رہنے والے اور حیدرآباد میں کاروبار کرنے والے، انہیں انشاءاللہ تعالی ہم تنہا نہیں چھوڑیں گے، اور جو بھی مسائل اور نقصان کا تخمینہ لگا کر آپ ہمارے جو ایم این ایز ہیں، ایم پی ایز ہیں، ان کو دیں علاقوں میں، ان کو لفظی طور پہ نہیں بلکہ اس نقصان کے تخمینے کو وفاق میں لے جا کر اور صوبے میں لے جا کر، یعنی دونوں صورتوں کے اندر ہم اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ آج چاہے دیکھیں اس میں دو باتیں بڑی امپورٹنٹ ہیں نا، ایک تو یہ ہے کہ چاہے یہ قدرتی آفت ہے اور چاہے انتظامی غفلت ہو، لیکن نقصان تو ہوا ہے نا۔ مطلب میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ میں اسے کوتاہی کہہ لوں یا میں اسے بارشیں، لوگ کہتے ہیں کہ بھئی قدرت کی طرف سے ہے، تو دونوں صورتوں میں یہ بات تو یقینی ہے نا کہ نقصان ہوا ہے۔ اب ہمیں اس نقصان کا ازالہ کرنا ہے تاکہ تاجر اور ایک ایسا بزنس مین جو اس نقصان کی وجہ سے اپنے پیروں پہ نہیں کھڑا رہ پا رہا ہے، اسے ہم نے دوبارہ اپنے پیروں پہ کھڑا کرانا ہے۔ اصل جو ٹارگٹ ہے وہ یہ ہے، اور اسے پورا کرنے کے لیے دو ہی صورتیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ صوبائی حکومت ایک کمیٹی بنائے اور اس میں چیمبر آف کامرس کے یہاں کے نمائندے اس میں ڈالے اور اس کا تخمینہ لگا کر ازالہ بھی کیا جائے، اور جو صوبائی ٹیکس ہے اسے 1 سال کے لیے معاف کر دیا جائے، ٹھیک ہے نا، اور اسی طرح سے جو وفاقی ٹیکس ہے اس کا تخمینہ لگایا جائے، اور آپ کے جو ایم این ایز ہیں وہ اور ہم مل کر اس کی بھی ہم ایک کمیٹی بنا دیتے ہیں جو ہمارے یہاں ایم این ایز پہ مشتمل ہوگی، اور جس طرح صوبائی کمیٹی بنے تو اس میں ہمارے ایم پی ایس کو بھی شامل کیا جائے، تاجر برادری شامل ہو، اور وفاق والے جو ٹیکس اگر ہیں تو اس کا بھی تخمینہ لگایا جائے، اور دونوں صورتوں میں یعنی صوبائی کمیٹی میں چیمبر کے نمائندے ہوں اور صوبائی ٹیکسوں کو جو میں نے کہا کہ وہ 1 سال کے لیے معاف کیے جائیں، اسی طرح سے وفاقی سطح پر بھی اگر کوئی ٹیکس ایسا ہے جسے ہم معاف کروانے کے لیے وفاقی حکومت سے بھی بات چیت کریں گے، ٹھیک ہے نا، بہت سارے ایسی چیزیں ہوں گی، اور پھر اس کے بعد جو مالی امداد ہے اس کا یا کوئی پیکج کا اعلان انشاءاللہ تعالی ہم کروانے کی کوشش کریں گے۔ اور آپ سبھی کو پتا ہے کہ اس سے پہلے جب حیدرآباد میں ایک واقعہ ہوا تھا، فریڈ آباد میں لوگ جھلس کے گیس سلنڈر کے پھٹنے سے شہید ہو گئے تھے، اس میں بھی آپ دیکھیں کہ میں کراچی کے اور باہر کے کچھ دوستوں کو لے کر آیا اور فی کس ہم نے 20-20 لاکھ روپے دیے۔ تو اگر یہ حکومت صوبائی سطح پر کمیٹی بنا کر ازالہ کر دیتی ہے تو ٹھیک ہے،
اور نہیں بھی کرتی تو پیرالل میں اپنے زون کو اور ایم پی ایس کو کہوں گا کہ وہ تخمینہ لگائیں اور ایسے لوگ جو بالکل ہی اس قدرتی آفت سے یا انتظامی غفلت سے مجبوری میں کہہ لیں نقصان ہو گیا ہے، اسے ہم اپنے دوستوں کی مدد سے بھی پورا کرنے کی پوری کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ دیکھیں اصل مقصد ایک ہے ہم سب کا کہ ہمیں ایک تو آپس میں جڑ کر رہنا ہے۔ دیکھیں نا اتفاقی سے کام نہیں ہوتے ہیں۔ میں آج یہاں بیٹھ کر صوبائی حکومت پر سیاسی الزام تراشی کر سکتا ہوں، بڑا آسان کام ہے، شام کو اس کا جواب آ جائے گا، لیکن ہماری آپس کی لڑائی میں جو یہاں لوگ ہیں، تاجر برادری ہے جس کو نقصان ہوا ہے، جس کے ازالے کے لیے ہم آئے ہیں، وہ ایک طرف ہو جائے گا۔ تو میرا پہلا مقصد تو یہ ہے کہ آئندہ ایسا نقصان نہ ہو اور اس کے لیے بھی ہم کام کریں۔ ابھی میں دیکھ کر آیا ہوں کہ جو نالا ہے جو بڑا ایک بھرا پڑا ہوا ہے، تو میں ڈپٹی کمشنر بھی یہاں موجود ہیں، ان سے بھی کہوں گا اور میئر حیدرآباد سے بھی کہیں گے۔ کمشنر صاحب کا تو شاید کل تبادلہ ہو گیا ہے اس لیے وہ یہاں نہیں ہے، کہ ہمیں لوگوں کو سہولت پہنچانی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم لوگوں کے لیے اور مصیبتیں پرابلمز کھڑی کریں۔ جہاں حیدرآباد کے لوگ اپنی معیشت میں پاکستان کی حصہ ڈالتے ہیں، تو آج جب ان کے لیے مشکل وقت آیا ہے تو حکومت کو بھی اپنا حصہ ڈالنا پڑے گا اور انشاءاللہ تعالی ہم ڈلوائیں گے۔ اور میں نے جس طرح بتایا کہ حیدرآباد کی ہم نے گلی گلی کو وزٹ کیا ہے اور مجھے دیکھ کر یہ دکھ ہوا ہے کہ آج دنیا ترقی کر رہی ہے، لیکن شاید اگر میں نے 5 سال پہلے والا جو حیدرآباد دیکھا تھا، مجھے یہ 5 سال اور پیچھے لگا ہے اور یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے لیے میں حکومت سندھ سے کہوں گا کہ آپ جو صوبائی ہمارے ممبران ہیں، صوبائی اسمبلی کے ایم پی ایز ہیں، ان کو فنڈز جاری کریں تاکہ یہ حیدرآباد کی ڈیولپمنٹ کریں۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ وفاقی حکومت سے ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی بھائی نے جو ایم کیو ایم پاکستان کے کنوینر ہیں، حیدرآباد کے لیے 5 ارب روپے کا پیکج لیا ہے۔ وہ اس پچھلے سال کا 5 ارب ہے اور انشاءاللہ آگے آنے والا جو سال ہے اس میں بھی 5 ارب روپے ہے۔ فاروق بھائی، تو 10 ارب روپے آپ سمجھیں اس سال میں حیدرآباد کی ڈیولپمنٹ پہ خرچ ہوں گے اور چیمبر بھی اس میں نشاندہی کر سکتا ہے کہاں کہاں آپ سمجھتے ہیں کہ علاقے کو ٹھیک کرنے کے لیے، اسکولوں کے لیے، جس اس کے اندر ہم ڈیولپمنٹ کر سکتے، زونل آفس کو آپ بتائیں۔ لیکن یہ 10 ارب روپے انشاءاللہ تعالی میں خود اس کی مانیٹرنگ کروں گا۔ حیدرآباد کو ہمارے جتنے ایم این اے ایم پی ایز ہیں ہم خود مانیٹر کریں گے اور آپ کو یہ 10 ارب روپیہ انشاءاللہ اس سال حیدرآباد کی گلیوں اور ان کے جو اسکیمیں ہمارے ایم این اے اور ایم پی ایز نے دی ہیں اس میں لگتا ہوا اور تعمیرات ہوتے ہوئے بھی انشاءاللہ تعالی نظر آئے گا۔